رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر لے وہ یقینی طور پر شب قدر سے محروم نہ رہے گا۔ شب قدر کے حصول کے لیے اعتکاف سے زیادہ حتمی اور یقینی ذریعہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معتکفین حضرات اپنے اعتکاف کی بنا پر اگر سوتے بھی رہیں گے تو وہ عند اللہ عبادت گزاروں میں شمار ہوں گے اور اس کی رات کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہوگا۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے حصول کے لیے اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے میں آپ ایک ترکی خیمے میں مسجد کے اندر معتکف رہے جس کی چھت پر چٹائی ڈالی گئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چٹائی ہٹا کر ایک طرف فرمائی اور لوگوں سے خطاب کرنا شروع کیا۔ لوگ قریب ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ مبارک رات آخری عشرے میں ہے، لہذا جو تم میں سے اعتکاف کرنا چاہیں وہ آ جائے اور میرے ساتھ اعتکاف کرے۔ بس آپ کا یہ کہنا تھا کہ صحابہ اکرام پورے کے پورے یعنی تقریباً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ السلام کی اس بات پر آپ کے ساتھ اعتکاف میں جڑ گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ شب اس حال میں دکھائی گئی ہے کہ اس کی صبح کو میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جب 21ویں صبح کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی کیچڑ سے بھر گئی۔ چنانچہ 21 تاریخ کی صبح کی نماز میں بارش ہوئی اور مسجد کچی تھی تو آپ علیہ السلام نے جب نماز سے فراغت حاصل کی تو نماز کے بعد آپ کی پیشانی مبارک اور ناک مٹی اور پانی سے آلودہ تھی۔ یہ واقعہ 21ویں شب کا ہے، اس لیے جو حضرات شب قدر کی شوقین ہیں انہیں اعتکاف کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک و منور عبادت کی توفیق ارزاں فرمائے۔ محترم سامعین، آدمی کتنا ہی شوقین ہو، کسی کام میں مستقل مشغول رہنے کے باعث طبیعت میں فطری طاقت پیدا ہو ہی جاتی ہے اور عبادت کا تسلسل موقوف ہو جاتا ہے، لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے اور معتکف کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا اور مسجد میں بیٹھے بٹھائے اسے بے شمار اعمال صالحہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کے سبب انجام دے سکتا ہے اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہان سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہے۔ وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 3 خَنَادِقَ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا اس کے اور جہنم کے درمیان کا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں بہت سی روایات شاہد ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان سب فوائد کے باوجود غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس عبادت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جماعت کی نمازوں اور تراویح وغیرہ کا تو ماشاءاللہ کچھ اہتمام ہو بھی جاتا ہے، لیکن سنت اعتکاف کی ادائیگی کی طرف رجحان بہت کم دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم عید کی تیاریوں میں اتنا وقت لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی وجہ سے سارے ارمان پورے نہ ہو سکیں گے۔ تجارت پیشہ لوگ تو اعتکاف کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے، اس لیے کہ یہی ان کی سال بھر کی کمائی کا وقت ہے۔
تو دنیا کی کمائی سے محرومی کا اتنا خیال ہے، مگر اس رمضان کے سیزن میں رحمت خداوندی کے حصول میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کا کوئی احساس نہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ اعتکاف کر لیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہر گھر کا ایک فرد اعتکاف تو ضرور کرے۔ اگر 3 بھائی ہیں تو ایک اعتکاف کرے اور بقیہ بھائی اس کی خبرگیری کریں۔ اگر دکان پر کئی لوگ بیٹھنے والے ہیں تو ایک آدمی کو ہر سال اعتکاف کے لیے متعین کر دے۔ انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے اس عبادت کی قدر پیدا ہوگی اور اس کے اثرات پورے گھرانے میں محسوس کیے جائیں گے۔ خاص کر نوجوانوں کو اس عبادت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف ان کے لیے ماہ مبارک میں بے شمار گناہوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنے گا اور ان کو دینی تربیت کا موقع میسر آئے گا۔ عشر اخیرہ سے پہلے مساجد میں اعتکاف کے لیے باقاعدہ تشکیل ہونی چاہیے تاکہ اس عظیم عبادت کی طرف عمومی رجحان ہو اور مسجدیں اعتکاف کرنے والوں سے معمور ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں خصوصی توفیق اس میں عطا فرمائیں اور وہ حدیث کو سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر بددعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ فرمائے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی تھی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آئیں ہم بھی رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزاریں اور اللہ والوں کی صحبت حاصل کریں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اعتکاف گزارنے کے لیے صحابہ دور دراز علاقوں سے آتے تھے اور مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آئیں ہم بھی کسی اللہ کے ولی کے پاس اعتکاف ان کے ساتھ گزاریں اور اس طرح ہمارا آخری عشرہ زندگی کے انقلاب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس آخری عشرے میں رہ کر انقلاب لانے کا ذریعہ بنائے۔